السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، یار جب منڈے کا شو ہوتا ہے نا ہمارا، چونکہ ہم جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن نہیں ہوتے، چھٹی کرتے ہیں۔ چھٹی کرتے ہیں، تو کافی چیزیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک نعرہ مستانہ بلند ہوا ہے، اور جناب یہ تقریباً یہ کہا گیا کہ جوڈیشری ابھی مری نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جوڈیشری ختم ہو گئی، جو جسٹس عالیہ نیلم ہیں وہ سیدھی ہو گئی ہیں آپ کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے سامنے، اور انہوں نے کہا یہ بند کریں گے جو ایسی قانون سازی اور آرڈیننس جاری کر رہے ہیں نا، جس کے نتیجے میں آپ جو عدالتی اختیار ہے وہ بھی انتظامیہ کو دیتے چلے جائیں۔ وہ قبضہ کے جو پلاٹ وغیرہ تھے ان کے اوپر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ ایک کیس جو تھا اس کو نپٹایا، اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ سے ایک بڑی خبر آئی، وہ یہ کہ جو 2025 کا سال ہے یہ انڈیا کے لیے بڑا بھاری پڑا ہے، اور مودی کے لیے خاص طور پہ۔ اور ٹرمپ کی جو ریجن میں جنوبی ایشیا میں سب سے بڑی دوستی ابھر کے سامنے آئی ہے 2025 میں، وہ جنرل عاصم منیر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ۔ انہوں نے جو اخبار نے لکھا ہے نا، اس نے درمیان میں شہباز شریف صاحب وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، انہوں نے کہا جی 1 to 1 عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ ہو گئے۔ اور انڈیا کا جو تھانے داری کا رول تھا نا، انہوں نے لکھا ہے ایک خاص لفظ کہ ریجنل سٹیبلائزنگ کا جو رول تھا انڈیا کا وہ ختم ہو گیا مئی کی جنگ کے نتیجے میں۔ یہ ایک خبر ہے پاکستان کے لیے، اچھی خبر ہے۔ اور تیسرا جناب جو واقعہ ہوا ہے نا وہ بڑا ہی خوفناک ہے۔ آپ کے مرشد کو اور ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کو 17 سال کی قید ہوئی ہے، ان کی ملاقاتیں بند ہیں، لیکن اچکزئی صاحب جن کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنایا، انہوں نے تحفظ آئین ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے۔ اس کی ایک میٹنگ تھی 3-4 دن پہلے، اس میں یعنی ایک طرف آپ کے مرشد کو سزائیں ہو رہی ہیں 17 سال، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی معاف کرو۔ وہ ان کا جملہ یہ ہے اچکزئی صاحب کا کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ اب یہ معافی وہ کس کو معاف کریں گے، اور خود کس کے لیے معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ تو ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میرا خیال ہے شروع ہو جاتے ہیں ہم آپ کے مرشد سے۔ آپ کا مرشد تو تیار نہیں ہے کسی نہ معافی کے لیے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان جیل کے اندر۔ یہ اچکزئی صاحب کیا بات کرتے ہیں کہ جی سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں؟ کیا عمران خان معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑا ہے، وہ جیل میں وہ کھڑا ہے، تو اسے جیل میں رہنا چاہیے۔ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا کہ ان کا لیڈر کھڑا ہے۔ اگر جیل سے رہا کر دیا، وہ اگر بیٹھ گیا پھر کیا ہوگا؟ اب بیٹھے ہوئے لیڈر کا تو وہ مزہ نہیں نا، جو کھڑے ہوئے لیڈر کا مزہ ہے۔ تو اس کا مطلب بات یہ ثابت کر رہی ہے کہ جب تک وہ جیل میں ہے تب تک وہ کھڑا ہے، جس دن وہ جیل سے رہا ہوا تو بیٹھ جائے گا۔ اتنی دیر کھڑے رہنے سے بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو عام تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے عہدیدار جو باہر ہیں، فواد چودھری بھی یہی کہتا ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہے اور جیل میں کھڑا رہے۔ یہ عمران خان کی سروائیول اسی میں ہے، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لیڈر اس کی سروائیول اسی میں ہے کہ اندر اب اس کی پہچان بن گئی اندر رہنا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگے گا اگر مرشد عمران خان باہر آیا تھا تو میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ میرے پاس جو دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میرا کھلاڑی کھڑا ہے، میرا کپتان کھڑا ہے، تو مجھے کھڑے کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، گرو ہونا چاہیے۔ اچھا، بیٹھ جاتا ہے، اگر بیٹھ گیا، وہ باہر نکل کے بیٹھ گیا کسی کرسی پہ بیٹھ گیا، تو یار یہ بڑا عجیب سا لگے گا، مجھے بڑی ندامت ہوگی اس میں سے۔ لیکن یہ جو اچکزئی کہہ رہے ہیں لڑائی معاف کرو، یہ کیا تو ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں بیک گراؤنڈ کا، کہیں بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ڈائلاگ کرے ایک دوسرے سے۔ مجھے اس چیز کا نہیں بیک گراؤنڈ کا پتا کہ اچکزئی نے یہ کیوں بات کی ہے۔ بتایا تو ہے کہ وہ کے اپنے معاملات تو نہیں خراب ہو رہے، کیونکہ مرشد عمران خان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کنو چک کے باہر مارے۔
یہ اب دیکھ لیں وہ روٹین میں ایک اس تسلسل کے ساتھ 2000 مطلب 13-14 کو لے لیں. 2013-14 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیبنٹ بھی جب ہوتی تھی نا, جب ان کی حکومت آئی 2018 میں, تو آپ ذرا نکال کے لسٹ دیکھیں کتنے فائنانس منسٹر تھے جو بدلتے تھے, اینج بدلتے سن ٹھک ٹھک. شیخ رشید کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو کیبنٹ ہے نا عمران خان کی, یہ سمیسٹر سسٹم پہ چلتی تو ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کا ایک طریقہ حالانکہ رہا. وہ خود بھی کیبنٹ ممبر تھا اور اس کی وزارتیں بھی 1-2 دفعہ گئیں, کوئی چینج ہوتی رہی. نہیں, اس لیکن کو بعد میں شیخ رشید کو اس کی من پسند وزارت داخلہ ملی تھی. اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا ریلوے کا میں نے منسٹر بناتا, اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا شیخ رشید کو. بعد میں ان کو انٹیریئر نہیں, منسٹر وہ جو انٹیریئر منسٹر بنا تھا نا, اس کی بھی ایک کہانی تھی. اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر تھا باجوہ صاحب کا اپنا آدمی, ننکانہ صاحب کا وہ شاہ صاحب جو تھے, وہ جو مشرف صاحب کے دوست تھے. نہیں, وہ انٹیلیجنس بیورو کے ڈی جی تھے. سید کیا نام ہے, آپ جانتے ہی ہیں ان کو, شاہ جو بھی وہ تھے, وہ پنجاب کے ہوم منسٹر تھے, ہوم سیکٹری تھے. اور جب یہ رانا ثناء اللہ کے اوپر تشدد بھی انہوں نے ہی کروایا وہ تھا. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. ہاں, ڈائریکٹر لاہور ڈیٹ کے انچارج تھے شاہ صاحب. اس سے پہلے وہ ریجنل ڈائریکٹر تھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے. ہاں. اور جب وہ ہوم سیکٹری بنے تھے تو بڑے سے بڑا بندہ میں نے ان کے سامنے جھکتے دیکھا ہے. ہاں, تو وہی وہ وزیر داخلہ بن گئے تھے نا عمران خان صاحب کے ٹینور کے شروع میں, تو اعجاز شاہ. تو اعجاز شاہ کو جب ریپلیس کیا نا, عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ اس کو ریپلیس کرے, تو پھر انہوں نے سوچا کہ یار بندہ پنڈی دا ہے, اگر انہوں میں ریپلیس کراں تو اتنے بندہ پھر میں نواں بھی جڑا لاواں گا نا وہ پنڈی والوں کا ہی لاواں, لہٰذا شیخ رشید کو لگایا گیا تھا. جو آپ اسے مستقل طور پر پنڈی بوائے کہتے ہیں. میں نہیں کہتا, ساری دنیا کہتی ہے, لیکن وہ گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا. آپ سے مراد ساری دنیا. اب واڈا نے ریپلیس کر دیا نا اس کو, شیخ رشید کو. لیکن شیخ رشید بیچارے کا چلو جو بھی کہانی تھی, ایک وقت میں تو اس کی گڈی چڑھی ہوئی تھی, بلے وہاں تے گڈی چڑھی ہوئی تھی. وہ شو کے جو ٹی آر پی ہوتی ہے, ریٹنگ ہوتی ہے, شیخ رشید کے جو سولو فلائٹ لیتا تھا, وہ ٹی وی پہ سولو فلائٹ لیتا تھا, ایک ہی کلہ اکلوتا ایک میری ایک جماعت, ایک میں اس کا میں نے ایک پہ یقین رکھتے ہیں. اب ایک پہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ شیخ رشید ایک پہ کیا یقین کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, تو جب پتہ چلے گا تب بتائیں گے. اس وقت تو گڈی چڑھی ہوئی تھی. اب تو وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ بٹھا کے نا, وہ جیسے 2 قوال اور ایک ہمنوا نہیں بیٹھے ہوتے, اب وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ہوئے گا جانشین اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یعنی وہ جن لوگوں کے اوپر مذاق اڑاتے تھے, جن لوگوں کے سٹائل میں, آج وہی ان کی شکل. یار مقافات عمل بڑی بری چیز ہے. بےہودہ ترین آدمی جس نے پاکستانی سیاست میں جو بے حرمتی جو تھی, ایک اس کا موجد جو تھا, پائنیئر جو تھا, وہ شیخ رشید لگے ہاتھ. کے جو آپ اچکزئی کی بات کر رہے تھے نا ہم, تو اسی اجلاس میں کاشف عباسی صاحب نے بھی کچھ ارشادات فرما رہے تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ سچی بات ہے, وہ ان کا شو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, آف ایئر ہے اس وقت, ان کو ایک ٹینشن بھی ہے. لیکن جو انہوں نے نقطہ اٹھایا بڑا انٹیلیجنٹ اپنی طرف سے, ان کا کہنا ہے کہ جب سے یہ ہائیبرڈ نظام آنے شروع ہوئے ہیں پاکستان میں, تو میڈیا جو ہے نا اس کے خلاف حکومت اور راولپنڈی اکٹھے ہو کے ایکشن کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں میڈیا کی حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے, انڈیپینڈنس ختم ہو چکی. مجھے یہ بتائیں ستار خان صاحب, روشنی ڈالیں کہ جب یہ ہائیبرڈ نظام نہیں تھا, جب عمران خان اور باجوہ اکٹھے نہیں تھے, یا عاصم منیر اور شہباز شریف اکٹھے نہیں تھے, تب کیا ہوتا تھا؟ ملٹری آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو حکومت وقت ہوتی تھی, اس کی سب سے بڑی اپوزیشن راولپنڈی سے ہو رہی ہوتی تھی. سب سے زیادہ ٹانگ راولپنڈی سے کھینچی جا رہی ہوتی تھی. ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی تھی. اس کے نتیجے میں میڈیا جو تھا وہ چھلانگ لگا کے پنڈی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور سیاسی پارٹی کی ماں بہن کر رہا ہوتا تھا, صبح دوپہر شام. عجب کرپشن کی غضب کہانی, اور ایئر وائی اور جیو اور فلانے سارے. آج یہ موقع بدل گیا ہے. آج جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ چلی گئی, اور میڈیا کہتا ہے جی اسی یتیم ہو گئے. یہ
رونا جڑا سی نا کاشف عباسی صاحب کا وہ یہی تھا. یہ سجاد صاحب ایک بات ہے کہ ہم کبھی یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہمارا کریکٹر، ہمارا کلچر، ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں رہا. ہم اپنے آپ پہ الزام نہیں رکھتے. ہم اپنے آپ کی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا تسلیم نہیں کرتے. میڈیا رسپانسبل خود ہے اس بات کا. میڈیا اگر اس طرح کی چاپلوسیاں نہ کرتا تو آج میڈیا کی اس طرح کی ضرورت نہ بنائی جا رہی ہوتی جس طرح کی بن رہی ہے. میڈیا کو چاہیے تھا کہ کسی حد تک وہ ایک اپنے سٹینڈ پہ، میں کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کچھ چند ایک انڈیویجول جرنلسٹ تھے، چند ایک انڈیویجول اینکر تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ان کو مسائل بھی آتے تھے بڑے. میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا خود رسپانسبل ہے. جو آج ہماری صورتحال ہوئی ہے نا، پہلے ہم رسپانسبل، یہ ہماری غلطی ہے. ہم اگر کہہ دیں کہ جی حکومت یہ کر رہی ہے، ہم اگر یہ کہہ دیں اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، ہم یہ کہہ دیں پاور دیٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہاں تک لایا کون تھا ان کو؟ ہم ہی لے کے آئے تھے. ہاں صاحب، اس وقت جو ظلم ہے نا میڈیا کے ساتھ، سب سے پہلا ظلم جو اخبار کے اور ٹی وی چینلز کے مالکان نے کیا کہ انہوں نے اپنا ایڈیٹر کا جو آفس ہے نا اس کو تباہ کر دیا سب سے پہلے. اور جو ایڈیٹوریل اتھارٹی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی. کاروباری آدمی کے پاس ایڈیٹوریل اتھارٹی ہونی نہیں چاہیے، یہ ایک پروفیشنل کام ہے، لیکن انہوں نے ایڈیٹر کا آفس ہی ختم کر دیا. دوسرا، جو ہماری ٹریڈ یونین تھی جرنلسٹوں کی، اس کو تباہ کر دیا گیا. اب یہ تیسرا سٹیپ ہے جو جہاں ہم آگے پہنچے ہیں کہ آپ کے سارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کا جو اصلی باس ہے نا، مالک کے بعد، وہ مارکیٹنگ ہیڈ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جو پروفیشنل جرنلسٹک ویلیوز تھیں وہ پگھل گئیں، ساری کی ساری ختم ہو گئیں، وینش ہو گئی. اور یہ جو شو ہوتے ہیں آپ کے پرائم ٹائم کے، جن شوز کے اوپر پیسے نہیں آتے، مالکان اس اینکر کو بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خدا حافظ، اور جس میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ مالک کو بعض اوقات مالک حصہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ جی اتنے % تسی لوگ ہوتے. تو جب تجارت بن جاتا ہے نا آپ کا پروفیشن، اور خاص طور پہ جب آپ ایک خاص سٹیج سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اخبار، میڈیا، ٹیلی ویژن چینلز، جرنلزم، ان کے وہ معنی نہیں رہتے جو عام جرنلسٹ کے لیے. تو کاشف عباسی ہو یا کامران خان ہو یا حامد میر ہو، جو پرائم ٹائم کی ایلیٹ کے لوگ ہیں، ان کا جو تھنکنگ جو پیٹرن ہوتا ہے وہ عام جرنلسٹوں والا رہتا نہیں ہے، وہ ایک اور فضا میں چلے جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ شو جب میں نے کیا کسی چینل میں تھا، تو میں نے انٹرو دیا کہ ہم نے غربت دیکھی تھی جرنلسٹوں نے. میری 600 روپے تنخواہ تھی جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا. جی بالکل. تو میں کہا بڑھتی تھی تنخواہ 200-300 روپے، کافی عرصے بعد بڑھتی تھی. تو میں کہا چونکہ ہم نے ذاتی طور پر خود غربت کا شکار تھے، ہمیں پتہ تھا کہ گھر کا کرایہ کیسے دینا ہے، ہمیں پتہ تھا کہ بجلی کا بل کیسے دینا ہے، ہمیں پتہ تھا گروسری کا کیسے کرنا ہے. تو میں کہا جب سے ٹی وی آیا تو ہماری لاکھوں پہ تنخواہ چلے گی. اب ہمیں نہیں پتہ غریب رہتا کیسے، کیونکہ اب ہم غریب نہیں ہیں. تو اس کے بعد کچھ اینکروں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا خان صاحب کی کر دے پہ تسی کنہ دیاں گلاں کرنیاں شروع کر رہے ہیں. ان کا جو بڑا تھا نا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے، میں کہا میں تے اپنے بارے کہہ رہا سی کہ میں 600 روپے تو تنخواہ شروع کی تھی. انہیں کہا کہ جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ بھی کوئی 600 تے آیا گا، کوئی 700 تے آئے گا، کوئی 800 تے آیا. پیسے کے ساتھ تعلق جب جڑتا ہے نا تو غربت بہت پیچھے چلی جاتی ہے. غربت کے بارے میں سوچنا بھی بندہ کم کر دیتا ہے. بالکل. اور اب یہ آزاد میڈیا کی جب یہ بات کرتے ہیں تو بالکل کلیشہ لگتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ گھسی پٹی بات کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق. دنیا میں آزاد میڈیا کسی اور کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں آزاد میڈیا کہا جاتا ہے کہ جی سانو گال کڈن دی اجازت نہیں ملی. بالکل. پوری دنیا میں آزاد میڈیا کی بالکل مختلف بھائی اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ وہ بالکل ڈفرینٹ. آپ یہ جو پاکستان میں کنٹینٹ چلا رہے ہو نا ٹیلی ویژن چینلز پہ، اس کو آپ انگلینڈ میں چلائیں تو جرمانے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنے چینل بند کیے. جرمانے کی بات کرتے ہیں، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا، اپنے شو میں بھی کر جاتا تھا. میں کہا ڈیفیمیشن ہوتا ہے نا کہ آپ نے سو فائل کر دیا کہ جناب یہ اخبار ہے یا ٹی وی چینل ہے، میرے بارے میں خبر چلی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو میں کہا اگر باہر کی دنیا میں، امریکہ میں، ویسٹ میں، یورپ میں کہیں یہ حرکت ہو جائے
تے پورے کا پورا اخبار بک جاتا تھا، پورے کا پورا ٹی وی چینل بک جاتا تھا، اور پیسے پورے نہیں جانے ہوتے تھے. کا دعویٰ اتنا بڑا ہوتا تھا، لگ بتایا جاتا تھا، اس لیے وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ سن کے میں بات آیا ہوں کہیں سے، یا سوشل میڈیا نے جو کنٹرول سنبھال لیا ہے کہ جو اٹھو اٹھ ہے چھڈی جاؤ چھڈی جاؤ چھڈی جاؤ، نہ کوئی ہرجانہ ہونا ہے، نہ کسی نے دعویٰ کرنا. اچھا خان صاحب، یہ جو آزاد میڈیا کی بات ہے، اسی طرح آزاد جوڈیشری کی بات جو ہوتی ہے نا، وہ بھی مجھے کئی دفعہ لگتی ہے کہ بہت گھسی پچی ہے. کیسے؟ مثلاً افتخار چودھری کی موومنٹ آپ کے سامنے تھی، آن ورڈ. پھر آج کل بڑی بات ہوئی یہ جو تحفظ آئین موومنٹ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جوڈیشری مر گئی، ختم ہو گئی، یہ وہ. او بھائی، جب زندہ بھی ہے، جہاں پہ زندہ بھی ہے، اب آپس کی بات ہے، سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ ان کو کوئی منع کرتا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، اچھے فیصلے کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ کون سی چیز ان کو رکاوٹ ہے ان کے سامنے؟ یا کوئی بھی فیصلہ، کوئی سیاسی فیصلہ بھی اگر ان کے سامنے آتا ہے اور ایک بینچ فیصلہ کرتا ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ ایک سنسرشپ انہوں نے خود لگا لیتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے باروں چپیڑا پہن کا خطرہ ہے. لیکن جدوں پتہ ہوئے کہ اگے کمزور جی گورنمنٹ ہے، تو اس وقت جناب آپ وزیر اعظم کو بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ابھی آپ فارغ ہیں، ابھی کورٹ جب تک اٹھے گا نہیں تب تک آپ نااہل ہیں، اور آپ چند سیکنڈ کے لیے بھی جب نااہل ہوئے تو آپ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. تو 2 وزیر اعظم انہوں نے گھر بھیج دیے، آج کل بالکل سہمے ہوئے. اچھا، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے بڑک ماری ہے. فیصلہ اچھا کیا ہے اس نے کہ کانسٹیٹیوشن اور جو لیگل ایک تفریق ہے نا انتظامیہ کی اور عدلیہ کی، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور یہ جو آرڈیننس تھا کہ قبضے چھڑانے کے لیے آپ نے ڈی سی کو اور پولیس کو اختیارات دے دیے تھے، وہ انہوں نے واپس لے لیے، ایک طرح سے روک دیا اور فیصلے. لیکن میں ایک چھوٹی سی اپنی ہمبل ریزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے آپ اس پہ رسپانس کرتے ہیں. کہ قبضے تو ہر جگہ پہ، ہر انچ پہ ہوئے ہوئے لاہور میں، اور جو قابض ہے وہ بعض اوقات لوور جوڈیشری سول کورٹ میں جا کے ادھر ادھر جا کے کوئی نہ کچھ اسٹے لے لیتا ہے. مثلا میں ایک جیسے آپ نے ایک فیملی کا ذکر کیا، میں آپ کو ایک والٹن روڈ پہ پراپرٹی ہے جو کہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. ان کے جوائنٹ 3-4 بھائی ہیں، 2 بہنیں، 2-3. ان کا ایک مشترکہ کھاتا ہے. یہ ان کے والد صاحب 95 میں فوت ہو گئے. قبضہ بھائیوں کا ہے. وہ بھائی کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف پٹیشن کر دیتے ہیں اور اس پہ سٹے لیا ہوا ہے. بہنیں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں، تو وہ جب جاتی ہیں کہ یہ ہمارا فرد پہ ہمارا ذکر ہے، اتنے مرلے ہمارے ہیں، ہمیں دیں، تو انتظامیہ کہتی ہے جی کہ اس کے اوپر سٹے ہوا ہے، ہم آپ کو قبضہ نہیں لے کر دے سکتے. اور سٹے پچھلے کوئی 15 سال سے 20 سال سے اگر ایک سٹے خارج ہونے لگتا ہے، وہ نیا سٹے بھائی لے لیتے ہیں. تو یہ آپ کی جوڈیشری ہے کہ جو کسی کو انصاف دینے کے لیے وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے، اس میں جان ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کچھ بائی پاس کرنے کی کوشش کی قوانین کو، آپ نے اس کو روک دیا. چلو ٹھیک ہے، روک دیا. پھر آپ کے پاس حل کیا ہے؟ جن لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں ان کے لیے ہائی کورٹ لاہور کیا کر سکتا ہے، لوور جوڈیشری کیا کر سکتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی لایا عمل ہے؟ اچھا، اس میں صرف ایک بات کروں گا، ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کہ میں اپنی آنے والے وقت میں کتاب میں اس کا سارا ڈاکومنٹ کے ساتھ میں دے رہا ہوں. پنجاب حکومت میں جو اسٹیٹ لینڈ ہے، میں پرائیویٹ لینڈ کی بات نہیں کر رہا، اسٹیٹ لینڈ، ملین ایکڑ اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ ہے. اسٹیٹ لینڈ پہ، یہ پرائیویٹ لینڈ کی میں بات نہیں کر رہا، جو حکومت کی اپنی جگہ ہے، اپنی زمین ہے، اپنا لینڈ ہے. میں نے کہا کتنا ملین ایکڑ. اور وہ بھی جیسے آپ نے کہا نا، سال سے چلی آ رہی ہے. میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تب بھی اس کی وہی حالت تھی، اس کے بعد عثمان بزدار آیا تب بھی اس کی وہی حالت ہے، اب مریم نواز آئی اس کی وہی حالت ہے. اب ذرا عدالتوں کو یہ چاہیے کہ چلیں آپ کچھ اور نہ کریں، حکومت پہ آپ چڑھائی کر دیتے ہیں تو حکومت کی مدد بھی کر دیں. اسٹیٹ لینڈ اگر آپ باگزار کرا سکتے ہیں، اور اسٹیٹ لینڈ پہ جنہوں نے قبضہ کیا، obvious بات ہے بہت تگڑے لوگ ہوں گے. جنہوں نے پرائیویٹ لینڈ تو چھوڑو پرے، اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کر لیا، تو آپ عدالتیں یہ کر سکتی ہیں کہ حکومت کا ساتھ دے کے کہ اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ تو چھڑوایا جائے نا.
ملین کا ہوتا تھا. وہ ہمارے عثمان بزار صاحب تھے جس کو وسیم پلس کہتا تھا ہمارا مرشد عمران خان. وہ آگے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جناب اسی این ہزار ایکڑ زمین پہ قبضہ جو تھا نا واگزار کرا لیا. وہ ساری زمینیں جو تھیں نا وہ نون لیگ کے قبضے میں تھیں. اب بندہ پوچھے عثمان بزار سے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں تھا جس نے ناجائز قبضہ کیا. ایسا عجیب سا میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہزار جڑی ایکڑ جگہ سی وہ تم نے واگزار کر لی. تو یہ جو پورے کے پورے پنجاب کی حکومت, اس کے پنجاب کے پورے محکمے جن کی ملین ایکڑ اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تگڑے لوگوں نے, اس وقت آپ کو کیا تکلیف ہوتی اگر آپ اس کی طرف بڑھتے. obvious بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار بڑے لوگ نے ماڑا بندہ سجاد صاحب ہمیشہ ماڑے بندے دی باری ہوتی, اس لیے کہ نہ وہ عدالت سے جا کے اسٹے لے سکتا ہے کمزور آدمی, اس کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, تھانے میں اس کی عزت نہیں ہوتی, تھانے میں اس کو کچھ سن نہیں. اچھا میں مریم صاحبہ سے بھی ایک بات کہوں گا کہ یہ جو آپ آرڈیننس بناتی ہیں یہ کرتی ہیں وہ بھائی تھانے دار کے جو پاس پاور ہے نا, جو پٹواری کے پاس پاور ہے, جو ڈی سی کے پاس پاور ہے اپنی جو کہ پچھلی 1935 کے ایکٹ کے مطابق ایک تعزیرات ہند جو تھی وہی ایڈاپٹ کی پاکستان نے, وہ پاورز ہی استعمال کریں تو عام آدمی کو بہت بڑی ریلیف مل سکتی ہے. تھانے میں غریب آدمی کی, ماڑے آدمی کی عزت کروانے کا بندوبست کر دیں مریم صاحبہ, اور قبضے کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بات سنیں, میرے پاس ایک ووٹ ہوتا ہے, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو میں نے اس ووٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اگر میں یہ سوچ کے اپنے ووٹ کا استعمال کروں کہ میں نے ووٹ دینا کس کو ہے جو میرے لیے کام کرے گا, یہ عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے پاس رہ دے کے ایک چیز رہتی ہے سب سے بڑی, اس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے نا وہ اس کا ووٹ ہوتا ہے. نہیں لیکن ووٹ کے لیے تو اس میں آ کے ہم یہ ہماری کمزوری ہے. نہیں, ووٹ کے لیے ہم ہمیشہ ہی لوٹے ہوتے ہیں, ووٹر بھی لوٹا ہوتا ہے. ہاں لیکن چوائسز بھی تو نہیں ہوتی نا. پنڈی والے ایک بندہ لے آتے ہیں, ایک بندہ پرانا ہوتا ہے, ایک درمیان چنتا ہے, سارے ایک جیسے ہیں. اپنے حلقے میں یا میرے حلقے میں کوئی شریف ترین بندہ کھڑا ہو جائے نا, اس کو کوئی اس کے گھر والوں اس کو ووٹ نہیں دیں گے. ہاں بلکہ لوگ اس کے دوست کہتے ہیں کیوں پیسے ضائع کرنے گا. ہاں کیوں پیسے ضائع کرنا. اب یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا. کسی شریف آدمی کو جو نیک ہے, دیانتدار ہے, پاکستان میں کسی بھی حلقے میں اسے کھڑا کر دو, انہوں 3 ووٹ نہیں پڑنے. بدقسمتی ہے جی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ نہ تو ہمارا الیکٹرک سسٹم, یہ جو الیکٹرانک جو الیکشن کا سسٹم ہے وہ عام آدمی کی مدد کرتا ہے, نہ جوڈیشری عام آدمی کی مدد کرتی ہے, نہ ہی انتظامیہ عام آدمی کی مدد کر پاتی ہے. اور یہ بہت سارے فیصلے جو ایوانوں میں ہوتے ہیں وہ خبروں کی ہیڈ لائنز تو بن جاتے ہیں, فیصلے بھی جو ہیں وہ بڑا ڈسکس ہوتے ہیں کہ آج جسٹس عالیہ نے بہت بڑا ایک فیصلہ کر دیا, لیکن نہ اس کے پہلے کوئی عام آدمی کو فائدہ تھا, نہ اس کے بعد کوئی عام آدمی کو فائدہ ہوگا. کب وہ وقت آئے گا جب ہمارے حکمران جو ہیں وہ تھانہ, کچہری اور جو نیچے تک جو مسائل ہیں عام آدمی کے, ان کی داد رسی کے لیے کچھ کریں گے, اور اپنے وہ جو لائن سسٹمز ہیں جو کہ عام آدمی تک پہنچتے ہیں ان کو کب تک ہم پروفیشنلی رسپانسبل بنا سکیں گے. یہ وہ چیلنج ہے جس کی طرف مریم صاحبہ کو, بلاول بھٹو کو اور عمران خان صاحب کے جو چیف منسٹر ہیں فیصل, ان کو سب کو مل کے یہ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ سیاست ایک ایسا کھیل بن جائے گا جس کا عوام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.